داخل عالم ہے نہ خارج عالم. تین ہی صورتیں ہیں. اللہ یا تو داخل عالم ہے, عالم کے اندر ہے, یا خارج عالم ہے, یا عالم سے باہر ہے, یا نہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم. اگر تیسری شک مان لی جائے تو اللہ کے وجود کی نفی ہو جاتی ہے کہ نہ وہ تو کائنات کے اندر ہے نہ کائنات کے باہر ہے, اللہ کے وجود ہی کی نفی ہو گئی. لہذا یہ تیسری شک تو بالکل باطل ہے. اب رہی دو شکیں, اللہ داخل عالم ہے, یہ شک بھی صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کی ایک صفت محیط, گھیرنے والا, اور عقل کہتی ہے کہ جو محیط ہو وہ محاط کے اندر نہیں آ سکتا. لہذا یہ دوسری شک بھی بالبداہت باطل ہے. لہذا تیسری شک متعین ہو گئی کہ اللہ خارج عالم ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے. اور یہی بات سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے اندر کہی گئی ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. ظاہر ہے کہ رب اللہ اور اس کی اضافت عالمین کی طرف اور مضاف الیہ کے درمیان مغایرت ہوتی ہے, یہ تو نحو کا ایک ادنا طالب علم جانتا ہے. جو عالمین ہے وہ رب نہیں ہے, جو رب ہے وہ عالمین نہیں ہے. اور اللہ فرما رہا ہے میں تمام عالموں کا رب ہوں, تو جو رب ہے وہ عالم نہیں ہے, جو عالم ہے وہ رب نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی خارج عالم ہے. یہ قرآن حکیم کی اس سورہ کریمہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے ثابت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں, تو تم نے تو مضاف اور مضاف الیہ دونوں کو ایک کر دیا. جو رب ہے وہ عالم ہے, جو عالم ہے وہ رب ہے. یہ کیسا گورکھ دھندا ہے؟ قرآن حکیم اس کی تائید نہیں کرتا. وہ رب العالمین ہے, عالمین کا رب ہے, یعنی عالم الگ ہے رب الگ ہے. آیت کریمہ پر غور کریں گے تو آپ کو حضرت امام احمد ابن حنبل کا استدلال بالکل اسے آیت کریمہ کی روشنی میں لگے گا. تو ایک ہے دلیل نقلی اور ایک ہے دلیل عقلی. اور ہمارا یہ مذہب ہونا چاہیے, ہمارا یہ مسلک ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے تسلیم نہ کریں. اگر بات منقول ہے تو روایت کی صحت و تصدیق کا مطالبہ کیا جائے کہ یہ کہاں سے منقول ہے. اور اگر بات محسوس ہے تو اس پر مشاہدے اور تجربے کا مطالبہ کیا جائے. بے دلیل کوئی بات نہ مانی جائے, اس لیے کہ علم نام ہے اس چیز کا جس پر دلیل قائم ہو. بے دلیل بات کو علم نہیں کہتے. اور ایک بات یہی ذہن نشین کر لیں کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت اگر کسی موقف پر جم جائے تو ضروری نہیں کہ ان کا موقف صحیح ہو, تا آ کے اس موقف کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل موجود ہو. آپ کو سن کر حیرت ہوگی, تمام سائنسدانوں نے ایک نظریہ قائم کیا کہ لائٹ از نیچر وائز اے پارٹیکل, کہ فطری طور پر نور ایک پارٹیکل ہے. تمام سائنسدانوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نور ایک پارٹیکل ہے. 16, 17, 18 300 سال ہو گئے. اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو 19 میں نیوٹن آتا ہے. ہی واز اے گریٹ سائنٹسٹ, نو ڈاؤٹ, بہت عظیم سائنسدان. وہ یہ دیکھتا ہے کہ نور کے بارے میں, لائٹ کے بارے میں تمام کے تمام سائنسداں یا ان کی عظیم اکثریت اسے پارٹیکل مانتی ہے. لہذا وہ بھی اندھا بہرا ہو کر کے اس موقف کے اوپر گر پڑا اور اس نے بھی مان لیا کہ لائٹ ایک پارٹیکل ہے. ایک عظیم سائنسداں یہ دیکھ کر کے کہ سائنسدانوں کی ایک عظیم اکثریت نور کو پارٹیکل مانتی ہے, لہذا وہ پارٹیکل ہے. اس نے غور و فکر کی اور تحقیق کی اور دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کی. اس کے بعد آنے والے سائنسدانوں کے لیے اور مصیبت پیدا ہو گئی. انہوں نے یہ دیکھا
کہ 400 سال تک تمام سائنسداں اس بات کو مانتے رہے کہ لائٹ پارٹیکل ہے، اور نیوٹن جیسا عظیم سائنسداں بھی لائٹ کو پارٹیکل مانتا ہے، لہذا وہ بھی بیچارے انہی کے روٹ پر چلتے چلے گئے۔ آخر میں ایک سائنسداں آتا ہے، پلانک، اللہ رحم کرے اس کے اوپر، پلانک جس کا کلیہ ہے، جس کا فارمولا ہے E = h نیو (mc²) نہیں، آئنسٹائن کا فارمولا ہے، E = h نیو، اس کا فارمولا ہے پلانک۔ یہ آتا اور کہتا ہے کہ یہ نظریہ نیوٹن کا اور دنیا کے تمام سائنسدانوں کا، جسے یہ 400-500 سال تک مانتے رہے، بالکل غلط ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ لائٹ فوٹون ہے، اور جب لائٹ فوٹون ہے اٹ از ناٹ اے پارٹیکل بٹ اٹ از اے پیکٹ آف انرجی، اٹ از ناٹ اے پارٹیکل، اٹ از اے پیکٹ آف انرجی، اور ثابت کرتا ہے، دلیل دیتا ہے کہ میں اسے پیکٹ آف انرجی مانتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ پارٹیکل میں ماس ہوتا ہے، نور میں ماس نہیں ہوتا، اور ماس = W/G، یعنی اگر کسی کا ماس معلوم کرنا ہو، کمیت معلوم کرنی ہو، تو ویٹ کو یعنی وزن کو کشش ثقل سے ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس کی کمیت معلوم ہو جاتی۔ اس نے بدلائل یہ بات ثابت کی کہ روشنی، نور، یہ نیچر وائز پارٹیکل نہیں ہے، اگر یہ پارٹیکل ہوتی تو ماس ہونا ضروری تھا، اور ماس نہیں ہے، لہذا ثابت یہ ہوا کہ اٹ از ناٹ اے پارٹیکل بٹ اے پیکٹ آف انرجی، پروفڈ۔ 400-500 سال تک ایک غلط نظریے کو لوگ گھماتے رہے، لوگ مانتے رہے، منواتے رہے، اور آخر میں ایک سائنسداں اٹھتا اور کہتا کہ یہ غلط ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اگر ایک بات کو مان لیں، ایک اسٹینڈ بنا لیں، اور اس اسٹینڈ اور موقف کے پیچھے کوئی مستحکم دلیل نہ ہو تو تسلیم نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی موقف کی طرف انسانوں کی عظیم اکثریت ہو تو یہ کثرت یا قلت یہ حق کا معیار نہیں ہے، حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں، نہ کہ کثرت اور قلت۔ یہی بات قرآن حکیم میں کہی گئی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ ان لوگوں کی اطاعت کریں گے میرے حبیب جو دنیا میں بہت زیادہ ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی عظیم اکثریت تو میری باغی ہے، سے بغاوت کرنے والے ہیں، تو یہ تو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ قرآن حکیم بھی کہتا ہے کہ قلت اور کثرت یہ صداقت اور حق کا معیار نہیں ہے، صداقت اور حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں۔ لہذا